أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ الاعراف آیت نمبر 172. اور جب تیرے رب نے وعدہ لیا من بنی آدم، سارے بنی آدم سے، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ذریتہم، ان کی اولادوں سے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اپنے خلاف اللہ نے گواہ بھی بنایا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ شہدنا، ہم اس بات سے گواہی دیتے ہیں کہ ان تقولوا یوم القیامہ، کہ اب یہ نہیں کہنے پاؤ گے تم کہ قیامت کے دن کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس وعدے سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اب اس کو وعدہ الست اس لیے کہتے ہیں کیونکہ صیغہ ہے، اللہ نے سوال میں پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس کو اس وجہ سے وعدہ الست کہہ دیا گیا کیونکہ لفظ یہی آیا تھا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین اس آیت کے دو مطلب بیان کرتے ہیں۔ پہلا مطلب تو وہی جو مشہور ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو نکالا، سارے انسانیت کو، پھر ان کو اللہ نے ایک شکل عطا کی، ان کی ارواح تھی وہ، اور ارواح سے وعدہ لیا کہ الست بربکم، پھر اس وعدہ کو یاد دلانے کے لیے انبیاء تشریف لائے۔ تو یہ ایک مشہور معنی ہے اور تفسیر ہے، البتہ یہ راجح نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر صرف روایت دو روایتیں ایسی ہیں جو موقوف ہیں، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تفسیر نہیں ہے، موقوف اثر ہیں جس کے اندر مرجو قسم کا خیال جا سکتا ہے۔ راجح بات جبکہ واضح آیت میں جو موجود ہو، مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے دوسرا معنی یہی بیان کر کے اس کو راجح قرار دیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری کی مشہور تفسیر ہے رحمہ اللہ، وہ یہ ہے کہ یہاں لفظ آدم نہیں ہے، بنی آدم ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، کہ اللہ نے سارے بنی آدم سے، ان کی پشتوں سے، ان کی ذریت سے یہ وعدہ لیا، من ظہورہم ذریتہم۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اسی طرح مطلب ہے جس طرح قرآن کی دوسری آیتیں آتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، کیا مطلب کہ من ظہورہم ذریتہم، یعنی جعل نسلہم جیلا بعد جیل، قرنم بعد قرن، کہ یہ ہر زمانے میں اللہ نے جو انسانوں کو یک بعد دیگرے پیدا کیا ہے، تو ہر انسان سے یہ وعدہ لیا گیا ہے۔ ہر انسان کو جب عقل آتی ہے تو اس وقت اس سے وعدہ لیا جا رہا ہوتا ہے، گویا کہ ایک تو وعدہ وہ ہے نا کہ جو مسلمان دیتے ہیں، اور ایک وعدہ وہ ہے جو کافر بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی زمین پر چلنا، اللہ کی زمین پر رہنا، کھانا پینا، سارا اللہ کے نظام کے مطابق ہی اپنے آپ کو چلنا، حالانکہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کھا اسے منہ سے رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے بنایا ہے، دیکھ تو اسی آنکھوں سے رہے ہیں نا جو اللہ نے بنائی ہے، چل اسی زمین پر رہے ہیں جو اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ کی مرضی اور حکومت سے نکل بھی نہیں سکتے اور نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی اللہ نے زبان قال اور حال دونوں کے ساتھ گویا کہ ان سے وعدہ لیا ہے۔ ہر بندہ اپنے خلاف خود گواہی دے رہا ہوتا ہے زبان حال اور قال سے۔ ظہورہم کا معنی
ایک دوسرے کے بعد جو اللہ نے ان کو بھیجا ہے، جس طرح سورہ الانعام آیت نمبر 165 میں ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ نے زمین میں تمہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے۔ سورہ النمل آیت نمبر 62 میں ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ اور سورہ الانعام آیت نمبر 133 میں ہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح کہ اللہ نے تمہیں دوسری قوم کی ذریت سے بنایا ہے۔ ایک قوم چلی گئی زمین کی، پھر تم اس کی ذریت ہو، پھر اب آ گئے ہو۔ یہ ہے کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے ان کو اپنے خلاف گواہ بنایا ہے۔ تو قالوا بلا، انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں اللہ تو رب ہے۔ یہ انہوں نے زبان حال سے بھی کہا، جس طرح کے سادہ معنی ہے کہ قالوا شہدنا علی انفسنا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خلاف خود گواہ بن رہی ہے اللہ۔ لیکن کبھی کبھی یہ الفاظ جو ہوتے ہیں گواہی کے، یہ زبان حال کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، جیسے سورۃ توبہ میں ہے کہ مشرکین اپنے خلاف گواہ ہیں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، تو مشرکوں کو تو جچتا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں بنائیں، کیونکہ وہ اپنے خلاف کفر کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کا کفر کرنا یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کفریہ عقیدے پر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کو تو کفر نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو گواہ بن رہے ہوتے ہیں نا اپنے عقیدے کے خلاف، ہر باطل فرقہ، یہی ان کی گواہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ العادیات آیت نمبر 7 میں کہ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، کہ انسان اپنے رب کا نافرمان ہے اور خود اس پر گواہ ہے۔ تو یہ گواہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان حال سے دلوائی۔ اب ہر بندہ جب بھی پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے، یوں سمجھی وہ گواہی دینا شروع ہو گیا ہے کہ میں اللہ کی زمین پر ہوں، اگر اللہ کا نافرمان ہوتا نا، اگر اللہ کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوتا اور اللہ کو رب نہ مان لیتا تو پھر میں اللہ کی زمین سے نکل جاتا، کہیں اور جا کر بستا، نعوذ باللہ، حالانکہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ کافر بھی ہے نا، تو زبان حال کے ساتھ گویا گواہی دے رہا ہے۔ جس طرح کہ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سوال زبان حال کے ساتھ ہوتا ہے اور سوال زبان قال کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال زبان حال کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیا، اور زبان حال کے ساتھ سوال یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑی گویا وہ اس کا سائل ہے۔ اسی لیے سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز دی ہے جو تم نے مانگی ہے۔ حالانکہ مانگ تو بچہ نہیں سکتا، اللہ نے پھر بھی اس کو دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے زبان حال کے ساتھ جو چیز ہے۔ تو یہ راج معنی ہے کہ ہر بندہ زبان حال کے ساتھ ہی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، ہاں میں اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھتا ہوں، ہاں میں اللہ تعالیٰ کے فرامین سن رہا ہوں، کیونکہ اس کے کانوں میں آواز کا پڑنا یہی گواہی ہے اس کے اپنے خلاف۔ اللہ تو پوچھیں گے فلاں دن تجھے تبلیغ ہوئی نہیں تھی، تو وعدہ اس کو کہتے ہیں جو بندے کو یاد ہوتا ہے، راجی یہی ہے۔ لہٰذا وہ معنی مرجو ہے، لیکن ہے صحیح وہ بھی روایات سے چونکہ ثابت ہے، تو اس لیے اس کا یکسر انکار نہیں ہے۔ لیکن راج مطلب یہ ہے کہ جو سادہ سا مفہوم ہو، کہ وعدہ وہ ہوتا ہے جو ہر بندے کو یاد ہو، ہر بندہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، ذہن سے سمجھ رہا ہو، جس طرح کہ انبیاء سے اللہ نے براہ راست وعدہ دیا اور ہر نبی کو یاد ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، سورہ آل عمران میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں نبی بناؤں، جب تمہاری نبوت کا آفتاب چمک رہا ہو، اس وقت میں تمہارے پاس اپنا نبی بھیج دوں تو تم ساروں نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو تمام انبیاء نے اس کا پختہ وعدہ لیا۔ اور اس کے بعد دوسرا وعدہ انبیاء اکرام میں سے خصوصاً اولو العظم اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، یہ سورہ الاحزاب کے اندر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، کہ اے میرے پیغمبر ہم نے آپ سے، حضرت نوح سے، تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ وعدہ
تمام انبیاء کو یاد ہے، واضح ہے۔ تو اسی طرح ہر ذریت آدم کو یہ وعدہ یاد ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے، حتیٰ کہ ان میں کوئی پاگل بھی تو گزرے ہوں گے، کوئی ایسے بھی ہیں جو کہ فوت ہو چکے ہیں، یا جو ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے صرف ایک سانس لیا ہے۔ تو وعدہ ان سے لیا گیا ہے کہ جو اس وعدے کے مکلف ہیں، اور انہوں نے اپنا وعدہ اپنے اللہ کے ساتھ پورا کیا ہے۔ اب اس کے باوجود جو دوسری روایات میں آتا ہے وہ الگ معنی اور مفہوم الگ روایات کا ہے کہ ہر بچہ اللہ نے فطرت اسلام پر بنایا ہے۔ اس کا دوسری آیت میں بھی ذکر ہے، سورہ روم آیت نمبر 30 میں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اللہ نے ہر ایک آدمی کو ایک فطرت توحید پر پیدا کیا۔ صحیحین میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، اور ایک روایت میں علی هذه الملہ، ہر بچہ اس فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں یا مجوسی بنائیں۔ اور حدیث میں کما تولد البہیمۃ بہیمۃ جمعا هل تحسون فیہا من جدعا، جس طرح کہ ایک جانور اپنا بچہ جنتا ہے تو وہ ٹھیک ٹھاک صحیح سالم ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کان کٹا وغیرہ نہیں ہوتا، پھر لوگ ہیں کہ کان کاٹنے شروع کر دیتے ہیں اور اس کی نشانیاں بنانی شروع کر دیتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انی خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم، میں نے اپنے بندوں کو شرک سے آزاد ایک کنارے پر پیدا کیا ہے، ہر قسم کے کفر و شرک سے وہ دور تھے جب وہ پیدا ہوئے، پھر شیطان ان کے پاس آ جاتے ہیں اور ان کو پھیر لگا دیتے ہیں اور ان کو وحرمت علیہم ما احللت لہم، اور ان کے اوپر وہ چیزیں حرام قرار دے دیتے ہیں جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی۔ تو یہ مفہوم بھی ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو اپنی اصل فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس فطرت کے وعدے کو یاد دلانے کے لیے من ظہورہم، ہر ایک انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے پھر جب وہ جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خلاف گواہ بنواتے ہیں، یہ تو کر رہا تھا، یہ تو نے دیکھا ہے، یہ تو نے سنا ہے، یہ تو نے سمجھا ہے۔ تو مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَوْ كَانَ قَدْ وَقَعَ هَذَا كَمَا قَالَهُ مَنْ قَالَ لَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ يَذْكُرُهُ لِيَكُونَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ، اگر تو یہ ابتدا ہی سے واقع ہوا ہوتا یا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے براہ راست زبان حال کے ساتھ وعدہ لیا ہوتا تو ہر بندے کو یاد ہوتا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اخبار الرسول به کاف فی وجودہ، کہ رسول نے جو خبر دینی ہے اس واقعے کی تو پھر یہ کافی نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان المکذبین من المشرکین یکذبون بجمیع ما جاءت بہم الرسل من هذا وغیرہ، کہ بھائی مشرکین نے تو انبیاء کو ماننا ہی نہیں ہے، گواہی تو وہ ہے کہ جو ہر ایک کو پکی یاد ہو، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کو بھی نعوذ باللہ نہیں مان رہے ہوتے، تو انبیاء کو بھی کیسے مانیں گے؟ تو گواہی وہ ہے جس کا ان کو اقرار ہوتا ہو، تو وہ اقرار یہ ہے کہ زبان حال کے ساتھ فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ الْفِطْرَةُ الَّتِي فُطِرُوا عَلَيْهَا مِنَ الْإِقْرَارِ بِالتَّوْحِيدِ، اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حجت مستقلہ جو ان کے لیے تھی وہ یہ ہے کہ فطرت پر اللہ نے انہیں پیدا کیا، جس فطرت کے اندر اس اقرار توحید براہ راست موجود تھا۔ تو اللہ نے کوئی ایسی کمی کوتاہی بندوں کے سامنے نہیں چھوڑی کہ جس سے وہ فطرتاً اقرار توحید نہ کر سکے، اس لیے وہ دن قیامت یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ انا کنا عن ھذا غافلین، اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، تیری نافرمانی کیا ہے۔ جب اللہ کی زمین پر چل رہے ہو تو جس کا کھا رہے ہو اسی کا ہی تو گانا ہے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد پہلے مشرک تھے اس لیے جی ان کے دیکھا دیکھی ہم شرک کرتے رہے، نہیں، ان کو بھی الگ دماغ ملا، تمہیں بھی الگ دماغ ملا، ان کو بھی سوچ سمجھ تھی، وہ جب دنیا سے چلے گئے تو کھانا پینا تم نے اپنے دماغ سے دریافت کیا، اپنے دماغ سے چلایا۔ اسی طرح دین فطرت اپنے آباء و اجداد کے ساتھ نہ ویلڈ کرو، بلکہ اس کے لیے اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، خود کتاب اللہ سامنے موجود ہے، احادیث رسول اللہ سامنے موجود ہیں، صحابہ اکرام کی زندگی، خیر القرون کے اقوال اور ان کا نظام حیات تمہارے سامنے موجود ہے، لہذا تم اس کے منکر نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ گواہی اب ہر بندے کو یاد ہے، وما علینا الا البلاغ۔